پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس گند کو، اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا ہے. پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے، جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا، وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے، انجیکٹ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں، دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں. تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے. ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے، بڑے موٹے ہو کے آ گئے، وہ بڑی مزاحیہ تھے. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی. تو ہمارے ایک استاذ تھے، تبلیغ میں گئے 1 سال لگا کر، بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے. وہ مزاحیہ بہت تھے. ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو، ماشاءاللہ آپ کی تو صحت ہی زبردست. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے. ایک دنیا کی ٹینشن سے، بیوی بچوں کی فکر کمانے کی، اور ایک آخرت کی ٹینشن سے. کہتے میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا. کہہ رہے یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی ہے تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا. تو کہہ رہے میں نالائق آدمی، میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا. تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا میں. تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں، دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو. یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. پورا بیان سن کے جایا کریں. لوگ میرے 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں، جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے، جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو، شادی خود سے کر لو. وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ. صحیح ہے نا؟ وہ پھر ابا کو زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو ابا کے خرچے پہ تھوڑی، اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا. اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو. تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں. بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ. جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے. تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں. تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے، اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے، زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. کوشش کریں. کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہو یہ طاقت بھی ہے، نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے، کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس یہ بھی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے. بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی، اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے. اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی. وہ پرانی بات ہے، اس وقت 1 کروڑ، آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ. بڑی فیکٹریوں کے مالک، تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت داڑھی ان کی، 5 وقت کے نمازی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے، 1 کروڑ فرض کر لو، تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں، میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں. تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے کیا ضرورت ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل مٹی ہے، کھڑی مٹی، پڑی مٹی. تبلیغ والے بتاتے ہیں نا دیر آر 2 ٹائپس آف مٹیز. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے یہاں بھائی، آپ کے یہاں تو اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی وقت نہیں لگایا تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا. تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے؟ پڑی مٹی ہے. دونوں مٹی، دل لگانے کی دونوں نہیں ہے. تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا، علماء سے سنا، تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ. وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے. میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ. ہاں نا، مرنا ہے نا، تو 1 کروڑ کے کیا قبر لے کے جاؤ گے؟ کیا 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے؟ 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ زیادہ، کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے، گیس بجلی کا بل نکال کے جتنا کما رہے مجھے دے دیا کریں. کیونکہ دنیا کیا ہے، مسافر خانے کیا کرنا ہے اتنا پیسے کا. اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہنے بات تو صحیح ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار کی. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار، سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ حکیم صاحب السلام علیکم، نے کہا پہنچا دوں گا. اسی سٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ سڑک پہ گزرتے تھے، حکیم صاحب السلام علیکم، نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی پکڑ لیا، بھائی کدھر پہنچا دے گا، ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا، مجھے کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا
تو لوگ سلام کرتے ہیں تو یہ مجھے نہیں، میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی، اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا ہے، غفار نے بھی سلام کہا ہے، سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی، تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا، بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں. اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان جب ضرورت پڑی، حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی، کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا؟ صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے، ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے، بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں، کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں، ابا تانے دیتا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے خودکشی کے خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح سے، دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو، بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا، بالکل مرنے لگو بھوک سے، اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں. آپ چوری بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ناقابل برداشت بھوک ہو جائے، مرنے لگو، بھوک برداشت سے باہر، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے. اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا، ہو جائے تو دے دے، نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. اور ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی کون سا نیک ہے، اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا کبھی کسی پیسہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے، کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے، لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ، کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کی عزت، آپ کی ترقی، آپ کی بلڈنگیں، اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے. حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی، ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا. مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے، بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ترقی کی انتہا، عزت، شہرت، صحت، یہ 3 چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہو، اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی بہترین صحت ہو. یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ دیکھو 3 چیزیں جس کو مل گئی. آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو مل جائے گی آپ کو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی. اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو، ہم سے شادی کر لو. 3 چیزیں اگر مل گئی، بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا، صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے، پیسہ بہت آ گیا، بوڑھے آدمی تھے، پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے، تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی، انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی، بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی. ہم صرف شادی کرا دیں گے، آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی, صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا, لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہماری یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا, سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں پہ پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے, کیا لگا ہوا تھا اس کے ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی, اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا, ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے, کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھی. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کوئی آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا. اس اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھننا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے پیسے, ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت, میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا, وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, یہ غرور دھوکے کا گھر ہے, یہ بتاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو, جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے, کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے, بھائی کروڑوں روپے کے ٹکٹ, ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں. اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت, شہرت اور صحت والا ہے, لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے. تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا, کہ دھوکے کا گھر ہے. کہتے کہاں بھائی, پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں, عزت دیکھو, شہرت دیکھو, اور کوئی بیماری نہیں ہے, ساری رپورٹیں کیا ہے, کلیئر ہے, فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا, پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا ہوا, اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں. انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں, کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کے بلڈ میں شامل کر دیا گیا ہے, ایسی ہے یہ بے وفا دنیا.
तो माइकल जैक्सन बड़े आराम से सोए रात को कुल अल्लाह पढ़ के, कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़ के, जो उनका उन लोग क्या जो भी कुल अल्लाह होता है। अंग्रेज भी तो कुछ करते ही होंगे ना, जिन चुड़ैल भूत को तो वो भी मानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितने हम लोग मानते हैं यहाँ पे। खैर, रात को पढ़ पढ़ा के दम दरूद भी किया उसने, डॉक्टर वॉक्टर ने रगे वगे चेक कर ली, बेहतरीन भाई। जो उसको एनवायरमेंट मिलता था ना, उसमें ऑक्सीजन के खत्म होने पर भी पाबंदी थी। जिस कमरे में सोएगा वो बहुत तमीज वाला कमरा, जब वो सोया है ना, सुबह पुलिस से भी नहीं उठा वो बेचारा। कि अब तक की जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक अभी तक वो सो ही रहा है। अमेरिका की पुलिस भी उसको, जिसने उसामा बिन लादेन को उठा लिया, समझ रहे हो ना, अब तक वो माइकल जैक्सन को रिपोर्ट अब तक किया भाई, हो सकता है अब उठा लिया हो तो मुझे, अब तक जो यहां बयान से पहले मुझ तक जो रिपोर्ट पहुंची थी वो ये थे, अब तक वो क्या कर रहा है, सो ही रहा है। यार तुमने आफिया सिद्दीका को उठा लिया, तुमने उसामा बिन लादेन को शहीद करके उठा लिया, तुमने पता नहीं किन किन लोगों को उठा लिया, तुमसे माइकल जैक्सन क्यों नहीं उठ रहा? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? अगर आपसे नहीं उठ रहा, पाकिस्तानी पुलिस के हवाले करो, अच्छे को उठा दिया पाकिस्तानी पुलिस ने। क्या ख्याल है हमारी पुलिस? वो एक दफा क्या हुआ, एक बादशाह ने कहा, शहजादा बच्चा था ना, तो शहजादों की जिद होती है। शहजादे ने कहा कि मुझे हाथी चाहिए, हाथी, मुझे क्या चाहिए, हाथी। बादशाह ने कहा शहजादे जिद कर रहे हैं, इनकी जिद पूरी करो, हाथी वहां जंगल में कहां से लेकर आए भाई? तो किसी वजीर ने मशवरा दिया, पाकिस्तानी पुलिस को बुलाओ, वो ये मसला बड़े बड़े मसाइल हल करती है, वो करेगी। तो पाकिस्तानी पुलिस को बुलाया, उन्होंने कहा 2 मिनट का काम है। बंदर आया और कह रहा मैं हाथी हूं। पुलिस वाले बंदर को 1 घंटे के लिए कमरे में लेकर गए, उसको उगलवा लिया कि मैं क्या हूं, शहजादा कह रहा है मुझे हाथी चाहिए, बंदर कह रहा है मैं क्या हूं भाई, मैं हाथी हूं। बादशाह हैरान गया, ये तो बंदर है, वो भाई खुद एतराफ कर रहा है मैं हाथी हूं। उन्होंने कहा कैसे भाई? 1 घंटे के लिए पुलिस ने इसको कमरे में क्या किया है, बंद किया। लेकिन अमेरिका ने शायद पाकिस्तानी पुलिस से भी राब्ता किया होगा, भाई हमसे तो नहीं उठ रहा, तुम उठा लो माइकल जैक्सन को। पाकिस्तानी पुलिस ने भी कहा भाई हम बंदर से ये कहलवा सकते हैं कि मैं हाथी हूं, लेकिन माइकल जैक्सन को हम नहीं उठा सकते। वजह क्या है? माइकल जैक्सन को इस दफा सुलाया अल्लाह ने है। अल्लाह का सुलाया हुआ किसी का बाप भी नहीं उठा सकता। जो अल्लाह रोटी से दूध पैदा करता है, जो सूखे चारे को खिला के थनों में गाय के और भैंसों के दूध पैदा कर देता है, जो छोटी सी शहद की मक्खी से मनो टन शहद पैदा कर देता है भाई, उस मक्खी के दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए, फूलों का कड़वा रस चूसती है और निकालती क्या है, बेहतरीन मीठा शहद, जिससे मीठी कोई चीज हो ही नहीं सकती। वो खुदा जब अपने इरादे पे आता है, कुछ करना चाहता है, तो अल्लाह कहते हैं उसके इरादों को कोई नाकाम करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने इरादा किया दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई माइकल जैक्सन की जिंदगी देख के, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने जो कुरान में कहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये सच्ची मुच्ची का कहा है मैंने, ठीक है ना? तो होगा वही जो मैं चाहूंगा। तो हम ये समझ रहे हैं अल्लाह मियां माज़अल्लाह झूठी मुट्ठी में हमें वैसे बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सच्ची मुच्ची में कहा है, धोखे का घर है, सच्ची मुच्ची में कहा है। तो लिहाजा यहां पैसा दौलत शोहरत देखकर खुश होना, इतराना शुरू कर देना, ये टेक्निकल, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारी और आपकी खोपड़ी में जो शैतान ने डाल दिया है। लिहाजा मेरे भाई यहां कंपटीशन का कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हो 4 गाड़ियां, मेरे पास 1 गाड़ी भी नहीं है, उसके पास वो हवाई जहाज में घूम रहा है, मेरे पास रक्षा भी नहीं है। अबे थोड़े दिनों में वो मरेगा, थोड़े दिनों में, और ऐसा मरेगा। और ज्यादातर मालदार जो पैसे वाले होते हैं ना, उनकी मौत सडनली होती है। देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कितना पैसा था और वो अल्लाह का दी हुई नेमत थी, लेकिन हजरत सुलेमान की मौत जितने अजीब तरीके से हुई, आमतौर पर पैगंबरों की मौत ऐसे नहीं होती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हुए जिन्नात से काम ले रहे हैं, लाठी हाथ में रख के, और अल्लाह ने मौत का फैसला किया, बैठे बैठे मौत। अचानक लाठी को दीमक ने खाना शुरू किया, जिससे लाठी का बैलेंस खराब हुआ, और कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पे गिर पड़े। बहुत अरसे के बाद जमीन पे गिरे, बहुत बहुत तवील अरसे के बाद। जिन्नात ने देखा अरे भाई ये तो इंतकाल कर चुके हैं, हम खामखा में इतनी मजदूरी में लगे हुए हैं इनके खौफ से, बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। पैगंबरों का जिस्म मौत के बाद खराब नहीं होता, उनकी बॉडी में कोई तब्दीली नहीं आती। तो अल्लाह ने हजरत सुलेमान को अचानक कैसे रूह निकाल ली, ये बताने के लिए कि इतनी दौलत दी है, छीनता भी सेकंडों के अंदर हूं मैं। तो इसलिए कभी किसी पैसे वाले को देख के हसरत करना, हाय काश मेरी भी गाड़ी होती, हाय काश मैं भी जहाजों में घूमता। और भाई ये खिलौने हैं, तितलियां हैं, ये मिट्टी है भाई, मिट्टी है, इनको लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब लिफ्ट किसको कराना है, सवाल पैदा होता है ना। पहले ये भी तो एक बात है कि लिफ्ट जिसको कराना है वो अल्लाह ने बता दिया, जो मैंने आयत पढ़ी है। अल्लाह कहते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह कहते हैं हमने मर्दों की नजर में अट्रैक्टिव बनाया सोना चांदी को, औरत को। आज हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को देख के सब कुछ भूल जाते हैं। हर शख्स ने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, हर शख्स ने। अल्लाह आगे चल के क्या कहते हैं, मैंने ये बैंक बैलेंस और बंगले और ये लड़कियां ये मुज़य्यन कर दी हैं, और औरत के लिए सोना। तभी औरत लड़के पे नहीं मरती, वो उसकी जेब पे मरती है। आपकी जेब खाली है, वो मैं अक्सर लतीफा सुनाता हूं ना। एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा
کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں میں نہیں گھومنا, مجھے گاڑی میں گھومنا ہے, مجھے دل میں جگہ نہیں, مجھے کوئی بنگلہ دے دے, اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں ہے, بنگلہ چاہیے, اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہر کو تنگ کرتی نا, اپنا گھر نہیں بنا اب تک, زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. بھائی گزر ہی گئی نا, تھوڑے سے اور رہ گئے, گزر جائے گی. ٹھیک ہے, کیا